اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا. اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا. ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا. اور شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی. اس نے جب پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. یہ احمد فراز کی غزل ہے، اور اس کا جو شعر ہم آج ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہے کہ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی. اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس شعر کے کیا کیا مطالب ہو سکتے ہیں. بسم اللہ. بہت سادہ سا شعر ہے. اس شعر میں کوئی زیادہ ابہام نہیں ہے، کوئی زیادہ مسئلے نہیں ہیں، اور بہت زیادہ دقیق اردو نہیں ہے اس شعر کی. بڑی سادہ زبان ہے. شدت تشنگی، پیاس کی شدت. تشنگی، تشنا ہونا کہتے ہیں پیاس کو، پیاسا ہونا. غیرت میں کشی، یعنی میں کشی ہوتی ہے شراب نوشی، استعارہ ہے ظاہر ہے. شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، کہ بے شک مجھے جتنی بھی پیاس تھی پھر بھی میری خودی باقی رہی، انا باقی رہی. اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. اس نے جب مجھ سے منہ موڑا تو میں نے بھی پیالہ چھوڑ دیا. میں نے بھی اس کی منت سماجت نہیں کی، میں بھی اس کے آگے سر نگوں نہیں ہوا، سبک سر نہیں بنا، اور میں نے بھی وہ جام رکھ دیا. اب اس شعر میں، یہ تو شعر کا عام سا سادہ سا مطلب، اس شعر کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں دو تین جو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسکس کرنے کے قابل ہیں. کیونکہ سادہ سی بات تو یہی ہے خودی کی، کہ جب ایک شخص آپ کی طرف ملتفت نہیں ہے، ملتفت نہیں ہوا، جب کسی شخص نے آپ کو لفٹ نہیں کرائی تو آپ نے بھی اس کو لفٹ کرانا چھوڑ دی. یہ تو بڑی عام سی بات ہے اس شعر میں. لیکن میں سمجھتا ہوں ویسے یہ غزل بھی کوئی بہت خاص نہیں ہے احمد فراز کی، نہ ہی احمد فراز کوئی بہت بڑا شاعر تھا. لیکن بہرحال یہ شعر اس لحاظ سے بہت زبردست شعر ہے کہ اس کے کچھ مطالب ایسے ہیں جو شاید جن پہ احباب نے پہلے غور نہ کیا ہو. شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی. اس مصرعے کے اندر سے ایک جو مطلب ابھر کر نکلتا ہے وہ یہ بھی ہے کہ بہت پیاس میں بھی ہم نے ہمیشہ سیر ہو کر پانی نہیں پیا. آپ نے دیکھا ہی ہوگا بہت پیاس لگی ہو، 2-3 گلاس بندہ پانی پی جاتا ہے. تو استعارتاً یہ بات اس میں سے نکلتی ہے کہ بے شک جتنی بھی پیاس لگی ہوئی تھی، بے شک ہم نے کسی شخص کے لیے، کسی شخص کی طرف سے جتنا بھی سوچا، محبت کا جتنا بھی ایکسپیکٹ کیا، ہم نے غیرت میں کشی کو ہمیشہ ذہن نشین رکھا. ہم نے کبھی بھی پیاس میں بھی اور بہت زیادہ کسی سے ایکسپیکٹیشنز میں بھی کبھی بھی اس کے سامنے سرنگوں ہونا پسند نہیں کیا. کبھی بھی ہم نے اپنی خودی کو کسی کی ایکسپیکٹیشنز سے، کسی کی طرف کسی کی محبت کے انتظار میں ہم نے اپنی خودی کو کبھی رلنے نہیں دیا. اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا. اگر اس نے
نامناسب سمجھا کہ وہ ہمارے ساتھ التفات برت سکے، ہمارے ساتھ وفا کر سکے، ہمارے ساتھ محبت کر سکے، تو ہم نے بھی وہ جام رکھ دیا، ہم نے بھی منت سماجت نہیں کی۔ اور ڈیپ چلے جاتے ہیں، تھوڑا سا اور غوطہ زن ہوتے ہو، کیا کہتے ہیں، ریبٹ ہول۔ Let us see how deep this rabbit hole goes۔ تو اور اگر ہم اس میں گہرائی میں چلے جائیں، شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر، میں نے بھی جام رکھ دیا۔ کچھ بھی ہوا، ہم نے اپنی غیرت کو نہیں بیچا، ہم نے اپنی غیرت سے نہیں منہ موڑا، غیرت کو ہمیشہ سب سے پہلے رکھا۔ چاہے پیاس جتنی بھی تھی، کسی شے کو کرنے کی پیاس، کسی کام کو کرنے کی پیاس، کسی جگہ پہنچنے کی پیاس، کسی مقام پر منتج ہونے کی پیاس۔ کہتے ہیں نا، میں کسی قابل بننا چاہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں اکثر، میں زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تو یہ پیاس ہی ہوتی ہے نا، کسی ایمبیشن جس کو کہتے ہیں۔ میں جتنا بھی ایمبیشس تھا، میں نے کبھی غیرت کا سودا نہیں کیا، اور جب بھی بات غیرت پہ آ گئی، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، تو شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی۔ میرا جو بھی ایمبیشن تھا، میں جتنا بھی ایمبیشس ہوا، میں نے کبھی غیرت کا سودا نہیں کیا۔ اس نے جو پھیر لی نظر، حالات اگر اس نہج پہ پہنچے کبھی بھی کہ میری غیرت کا سودا ہونے والا تھا، اور میں اپنی غیرت کو اگر نہ بیچتا تو میں وہاں پہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، تو میں نے وہاں پہ یہی فیصلہ کیا، میں نے بھی جام رکھ دیا، میں نے بھی پھر اپنے ایمبیشن سے منہ موڑ لیا، میں نے اپنے ایمبیشن کو سلا دیا، لیکن غیرت کا سودا کبھی نہیں کیا۔ تو یہ اس کا ایک ڈیپر میننگ ہے۔ اس لحاظ سے یہ شعر بہت اچھا ہے، بڑا قابل تعریف ہے احمد فراز کا، اور جو اس کا عام معنی ہے، جو ڈکشنری معنی ہے، وہ بہت مزیدار ہے۔ شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر، میں نے بھی جام رکھ دیا۔ بہت اچھے الفاظ میں بڑا سادہ سا مطلب احمد فراز نے بیان کیا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سلسلہ اردو ادب کی اس دوسری قسط میں یہ شعر سن کر اور پڑھ کر اور اس پہ تھوڑی سی بات چیت سن کر مزہ آیا ہوگا، آپ انٹرٹین ہوئے ہوں گے، آئی ہوپ سو۔ So I'll leave you with this. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.